الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات بزرگان ملت، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، شہداء کے پڑھنے آپ سب کی اس وسیع عبادت کو قبول فرمائیں اور فرشاد ہماری آمد کو شرف قبولیت. میں نے آپ کے حضور میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان آیات کے وسیلے سے کائنات کا پروردگار اپنے حبیب کے سلسلے میں اعلان فرما رہا ہے کہ چڑھتا ہوا دن ہو یا اندھیری رات ہو، ہم نے اپنے رسول کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا. ہمارا یہ رسول دن ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور رات ہو تو ہم اس کے ساتھ ہیں. ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کبھی تنہا کبھی اکیلے نہیں چھوڑا اور نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے. یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب، نہ ہم نے آپ کو اکیلے چھوڑا نہ ہم کبھی تجھ سے ناراض ہوئے. یعنی اللہ اپنے حبیب سے ناراض نہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور اے میرے حبیب، آپ کے لیے آخرت اس دنیا سے بہت بہتر ہے. آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہے. آپ کی انتہا آپ کی ابتدا سے بہت بہتر ہے. آغاز اور شروعات کو حبیب تیری یہ ہے کہ لوگوں کو تیری معرفت نہیں ہے. لوگ تیرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، لیکن انجام تیرا یہ ہے کہ تو روز محشر مقام محمود پر مسند شفاعت پر مطمئن ہوگا، وہاں تشریف رکھتا ہوا ہوگا. یہ سرکار کا انجام اور آخرت میں مقام کا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اے میرے حبیب، ہم ان قریب تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے. اے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے رسول، ہم ان قریب تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنی نعمتیں دیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ اے میرے حبیب تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. یعنی میرا نبی راضی ہو جائے، یہ تمنا خود پروردگار کی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے. اس کے لیے اللہ نعمتیں دے گا. نعمتیں دے اس لیے رہا ہے کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے، میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ اللہ کی تمنا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور ہماری زبان کہتے ہوئے نہیں تھکتی، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. 1400 برس سے اب تک رضی اللہ، قیامت تک رضی اللہ. اللہ پتہ نہیں اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن دعا کی جا رہی ہے رضی اللہ رضی اللہ. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب، ہم تجھے نعمتیں دیں گے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس نبی نے کہا کہ فاطمہ جس سے راضی اس سے میں راضی ہوں. جس سے میری بیٹی
راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے خدا راضی۔ جس سے نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے کیا، جس نے مجھے کیا اس نے خدا کو کیا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، اگر اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے تو یہ تلاش کر لو فاطمہ راضی میرے عزیزوں، یہ تمنا ہے پروردگار کی کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ سلسلہ گفتگو آپ کے ذہن میں ہے اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، اور جس سورہ کی میں نے آیتیں آپ کے حضور میں پیش کی، اسی سورہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں بنایا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا آپ کو غنی نہیں بنایا؟ پھر ارشاد فرمایا اسی سورے میں ایک آیت کو چھوڑ کے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے میرے حبیب جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ آپ غور کر رہے ہیں، یہ سرکار کی سیرت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنایا؟ جب آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تنگ دست پایا تو غنی نہیں بنایا۔ یاد رکھنا جسے اللہ غنی بنائے، جسے اللہ غنی بنائے وہ اور ہوتا ہے، جسے دنیا غنی کا لقب دے اس سے کوئی تقابل نہیں۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنایا؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ اللہ یہ دو باتوں کا اعلان قرآن میں خود کر رہا ہے، اور احسان کی شکل میں کہ آپ تنگ دست تھے ہم نے غنی بنایا، آپ یتیم تھے ہم نے پناہ دی۔ کون سا دنیا میں تنگ دست ایسا ہے جسے اللہ غنی نہیں بناتا؟ میرے مالک ہر فقیر کو غنی تو بناتا ہے، ہر تنگ دست کو غنی تو بناتا ہے۔ اگر اپنے حبیب کو بنا دیا تو احسان جتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ احسان کی شکل میں اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور کون سا وہ یتیم ہے دنیا میں جسے اللہ پناہ نہیں دیتا؟ بھائی ہر یتیم کو پناہ دینے والا اللہ ہے، ہر تنگ دست کو غنی بنانے والا اللہ ہے۔ تو جو چیزیں سب کے ساتھ پروردگار کر رہا ہے اگر اپنے حبیب کے ساتھ کر دیا تو اس احسان کو قرآن میں آیت کی شکل میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں بنایا، یتیم پایا تو کیا پناہ نہیں دی؟ اے میرے مالک اگر احسان کی شکل میں اعلان کرنا تھا تو یہ کہتا میرے حبیب میں نے تجھے نبیوں کا نبی بنایا، میں نے تجھے نبیوں کا سردار بنایا، میں نے تجھے شافع محشر بنایا، میں نے تجھے ساتھی کوثر بنایا، میں نے تجھے عظیم پیغمبر بنایا۔ جو فضیلت کسی کو نہیں دی تھی اس فضیلت کا ذکر کرتا تو بات سمجھ میں آتی۔ جو کسی کو نہیں ملا میرے نبی کو ملا، وہ اعلان ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن ہر فقیر کو غنی تو بنائے اور اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے غنی بنایا، ہر یتیم کو پناہ تو دے، اور اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔ آواز قدرت آئی، یہ فلسفہ تم سمجھو، میں نے جو اعلان کیا کہ حبیب ہم نے تجھے غنی بنایا، ہم نے تجھے پناہ دی، تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس دولت کو یاد رکھنا جس کے ذریعے سے غنی بنایا، اس آغوش کو یاد رکھنا جس میں پناہ دی۔ زمانہ سن لے، دولت کا نام خدیجہ ہے، آغوش کا نام ابو طالب ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ ہے اور اس پاکیزہ آغوش کا نام ابو طالب ہے۔ نہ دولت کا جواب ہے، نہ آغوش کی طہارت کا جواب ہے، نہ دولت کی پاکیزگی، کتنی پاکیزہ دولت تھی بیوی کی،
کتنی طیب و طاہر دولت تھی جناب خدیجہ کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی بنایا، ہم نے غنی بنایا۔ میرے عزیزو، خدیجہ نے اسلام سے لیا نہیں ہے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ وظیفے اور شہریے پہ پلنے والی بیویاں اور ہیں، وظیفے اور شہریے پر پلنے والی بیویاں اور ہیں، اسلام کے بھوکوں کے فاقے توڑوانے والی خدیجہ جناب خدیجہ نے ایک پائی لیا نہیں ہے، اپنا سرمایہ دیا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ بھی یاد رکھنا، آج ہم جو بھی خرچ کر رہے ہیں بنام اسلام، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی جنت، اپنی نجات، اپنی بخشش اپنے لیے کر رہے ہیں نا۔ اسلام کو ضرورت نہیں ہے، بات ہو چکی ہے۔ اگر آپ سمجھے، جو کچھ بھی آج خرچ کر رہا ہے دنیا میں مسلمان، وہ اپنی نجات، اپنی بخشش، اپنی مغفرت، اپنے بزرگوں کا ایصال ثواب۔ دین کو ضرورت نہیں ہے، اسلام کو ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی حمایت کی ضرورت ہے، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی دولت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب اسلام کو ضرورت تھی دولت کی تو خدیجہ کی دولت کام آئی، جب نصرت کی ضرورت تھی تو ابو طالب نے مدد کی، جب ضرورت تھی دین کو تو جناب خدیجہ کی مدد، اور جب حمایت کی ضرورت تو ابو طالب کی حمایت۔ دنیا ہم سے کہتی کتنا تھا جناب خدیجہ کے پاس، کتنی رقم تھی۔ اب ہم تو تھے نہیں کہ ہم جوڑ کے آپ کو بھائی کھاتا دے دیں، ہم نہیں تھے۔ اچھا جو یہ کہتے ہیں کتنی تھی دولت، تو یہ محبت میں نہیں پوچھتے، یہ طنز ہے، یہ کمنٹس ہے، یہ اندر کی جلن ہے، یہ بغض ہے جس کا اظہار۔ کتنی دولت تھی تو نہ ہم تھے نہ آپ تھے، کتنی تھی ہمیں کیا پتا، لیکن ایک بات پتا ہے، اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا، 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں، سب لگایا خدیجہ نے، تھا کچھ نہیں، سب سرمایہ لگایا، ساری دولت لگائی خدیجہ نے۔ اور اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں، میرا ہر سامنے سمجھے گا اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے۔ ہمیں زیادہ بزنس کے بارے میں نہیں پتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب بزنس میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، تو پیسے کی قیمت بڑھتی ہے۔ یہ بہت موٹی بات ہے۔ جب بزنس میں انکم ہو، ترقی ہو، بڑھے، تو پیسے کی قیمت بڑھتی ہے، گھٹ جائے تو پیسے کی قیمت گھٹتی ہے۔ 2 روپیہ آپ نے لگایا، ترقی ہوئی تو 2 روپے کی قیمت 4 روپے ہو گئی، گھٹ جائے تو 1 روپیہ۔ یعنی اگر سرمایہ جب آپ نے خرچ کیا ہے اس میں اضافہ اور ترقی ہو تو اس سرمایہ کی قیمت بڑھے گی، اور جہاں سرمایہ آپ نے لگایا ختم ہو جائے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب خدیجہ کی دولت کتنی تھی مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، حساب آپ لگائیے گا، اسلام کے پاس کچھ نہیں تھا، سارا سرمایہ اسلام پہ لگایا خدیجہ نے۔ دنیا مسلمان بنتی گئی، بن رہی ہے، سارے دنیا کے مسلمانوں کی دولت کو جوڑتے جاؤ، خدیجہ کی دولت کا سارا سرمایہ جناب خدیجہ نے لگایا۔ اچھا دیکھیے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تک بی بی خدیجہ ہے سرکار نے دوسری شادی نہیں کی، تو یہ بھی تو سیرت کی بات ہے۔
جب سیرت النبی کا جلسہ ہو تو یہ بھی تو پڑھو. اگر نبی کے جلسہ ہو سیرت کا تو یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ جب تک خدیجہ تھیں دوسری شادی نہیں کی. یہ جو فہرست ہے نا یہ خدیجہ کے بعد کی ہے. جب تک خدیجہ ہے دوسری نہیں ہے. کیونکہ اسلام کہتا ہے 2 کرو 3 کرو. شرط ہے اگر عدالت کر سکو اگر عدالت کر سکو تب. ایسا نہیں ایک کو تو بہت اچھے سے رکھا اور ایک کو کچھ نہیں. منع ہے عدالت کر سکتے ہو تب کرو. تو جب تک جناب خدیجہ ہے دوسری شادی رسول نے نہیں کی. اور ایک جملہ عرض کر دوں جب تک شہزادی زہرا حیات رہی مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک جناب زینب جناب عبداللہ جب تک جناب زینب رہی دوسرا عقد نہیں کیا. یہ آپ بات سمجھیے معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ نہ خدیجہ جیسی کوئی تھی نہ زہرا جیسی کوئی تھی نہ زینب جیسی کوئی تھی. تو جب ان جیسی تھی نہیں تو ان جیسا سلوک کیسے ہوتا. تو جناب خدیجہ نبی کی سیرت لکھنے والوں نے ایک جملہ لکھا ہے اور ہر سیرت کی کتابوں میں جملہ ملے گا. طاہر القادری سے لے کے اور جتنے اسکالرز ہیں سب نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد حضور سرور کائنات جب کوئی قربانی کرتے تھے کوئی بکرا کوئی دمبا ذبح کرتے تھے تو ایک حصہ نکالتے تھے خدیجہ کا. وفات کے بعد بی بی خدیجہ کا حصہ نکالا جاتا تھا. ساری بیویوں کے حصے لگتے تھے نا. اب تو آپ حصہ لگانا جانتے ہیں نا. کہاں بہت بہت سمجھ رہے حصے لگتے تھے تو سارے کے لگتے تھے جو زندہ تھیں جو دنیا میں تھی ان کے حصے لگتے تھے. جناب خدیجہ دنیا میں نہیں تھی لیکن حصہ ان کا لگتا تھا اور ان کی کسی سہیلی کے پاس وہ حصہ دیا جاتا تھا. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں سیرت کی کتاب لکھنے والوں سے جس کی ماں کا حصہ مرنے کے بعد بھی نبی نے نکالا اس کی بیٹی کا حق چھیننا اس کی بیٹی کا حق نہ لے لینا. یہ جناب سرور کائنات نے یہ سیرت بتائی ہے یہ طریقہ بتایا. جناب خدیجہ کون ہے جن کی دولت کے وسیلے سے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو غنی بنایا. اور وہ آغوش کتنی طیب و طاہر ہے. وہ گود جس کا نام ابو طالب ہے. ابو طالب نبی کی پسند کا نام ہے. جناب عبدالمطلب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے جناب عبداللہ کا. سرکار 8 برس تک اپنے دادا کی تربیت میں رہے جناب عبدالمطلب میں. جناب عبدالمطلب کا جب وقت قریب آیا وفات کا تو انہوں نے اپنے 10-11 بیٹوں کو بلایا. سارے بیٹوں کو بلایا. کہا بابا بلانے کا مقصد کیا ہے. کہا دیکھو میں تو جا رہا ہوں تم میں سے کون میرا بیٹا ایسا ہے جو اپنے بھتیجے کی پرورش کرے گا. سارے بیٹے کھڑے ہیں. اچھے بیٹے بھی کھڑے ہیں اس میں. ابھی آپ پہلی بار مجلس نہیں سن رہے ہیں نا ہے نا. ایک آدھ دو تو ہے نا گڑبڑ اس میں بھی کہنے ہے وہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ابو لہب کے بارے میں تو قرآن کہہ رہا ہے کوئی چھپا بھی نہیں سکتا. تو وہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں. سارے بیٹے کھڑے ہیں. جناب جملے سنیے گا یہ تاریخ تبریک الفاظ ہے. یہ جناب عبدالمطلب نے کہا کون ہے جو اپنے اس بھتیجے کی پرورش کرے. عبدالمطلب بھی جانتے تھے کہ یہ امانت پروردگار ہے. کہنے لگے کون بیٹا ہے جو پرورش کرے. سارے بیٹے خاموش ہیں. ایک مرتبہ ان بیٹوں نے کہا کہ بابا آپ خود یہ فیصلہ بھتیجے پہ چھوڑ دیجئے وہ کس کے پاس جانا پسند کرے گا. 8 برس کا سن ہے میرے نبی کا. 8 برس کا سن ہے میرے نبی کا. اور کہنے لگے عبدالمطلب کے بیٹے کہ بابا ہم نے ابھی تک ان سے ایسی حرکتیں نہیں دیکھی جو عام بچوں کی ہوتی ہیں. یہ ہمارا بھتیجا بہت ذہین ہے بہت عقل مند ہے بہت دانشمند ہے بہت ہوشیار ہے. آپ یہ فیصلہ
خود انہی پہ چھوڑ دیں، خود انہی پہ چھوڑ دیں کہ کس کے پاس جانا پسند کریں گے. اس لیے ہم میں سے کوئی کہے گا تو اگر ہم لے لیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ہوں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کہیں گے بھائی ہم پالیں گے، وہ کہیں گے ہم پرورش کریں گے. لہذا یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، انہی کے اوپر چھوڑ دے. میرے نبی نے 8 برس کے سن میں اپنے سارے چچا کو دیکھا، سارے چچا کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ قدم بڑھایا اس چچا کی طرف جس کا نام ابو طالب ہے. اس چچا کی آغوش میں آ گئے جس کا نام ابو طالب ہے. سیرت لکھنے والوں نے جملہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ جو فرشتے معین کیے تھے، اور ان فرشتوں کا کام یہ تھا کہ سرکار جب کچھ ایسا ویسا کام اگر کرنے لگے تو فرشتے روک لیتے تھے. یہ سیرت کی بات پڑھ رہا ہوں میں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے لکھا ہے کہ جناب ایسا ایسا ہو جاتا تھا، اور وہ فرشتے پکڑ لیتے تھے ہاں کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے. اور جہاں یہ بات لکھتے ہیں ایک واقعہ بڑا دلچسپ لکھتے ہیں. ایک عرب کے بندو نے میرے نبی کی دعوت کی. نبی نے کہا سب بچپنا ہے دعوت کی. نبی نے دعوت قبول کر لی. آئے دسترخوان پہ بیٹھے تو اس نے مرغ اور بکرے اور کچھ آئٹم رکھے ہوئے دسترخوان پہ. نبی نے جیسے ہاتھ بڑھانا چاہا وہ ہاتھ روک لیا. یہ سیرت کی کتابوں کے جملے ہیں. ہاتھ رک گیا. اب وہ جو بدو عرب کا اس نے جو دعوت کی ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. یار آپ کھا کیوں نہیں رہے، کیا پسند نہیں آ رہا ہے؟ کہا نہیں اصل میں ایسا ہے کہ یہ گڑبڑ لگ رہا ہے معاملہ، اس میں یہ تم نے چوری ووری کر کے کہیں سے لے آئے. بڑی حیرت میں ڈوب گئے. کہا کہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن تمہیں پتا کیسے چلا؟ پتا کیسے چلا؟ کہ اصل میں وہ غیبی طاقت ہے جو مجھے روک دیتی ہے. اس نے کہا میں بھی دیکھوں غیبی طاقت. وہ بھی عرب کا بدو کا دونوں ہاتھ پکڑے بیٹے سے کہا لقمہ زبردستی منہ میں ڈال. اب نبی کے دانت بند ہو گئے اور دانت کھل نہیں رہے ہیں. یہ بڑا پریشان. سرکار نے آہستہ سے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا. باپ کہیں گیا، بیٹا کہیں گیا، دسترخوان کہیں گیا. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو غیبی طاقت، جو فرشتے حرام غذا کا ایک لقمہ محمد کے منہ میں نہیں جانے دے رہے ہیں، وہ طاقتیں کہاں گئی تھی جب محمد ابو طالب کی گود میں جناب ابو طالب کی آغوش میں آئے. اور ابو طالب نے تربیت کی، اور تربیت اس شان سے کی ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے پناہ دی. اللہ جس کے عمل کو اپنے سے نسبت دے لے وہ کوئی معمولی ذات و شخصیت نہیں ہوتی. اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ذرا غور کریے گا. جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب، ان دو کا احسان ہے اسلام پر. ایک محسن اسلام ہے، ایک محسن اسلام ہے. دونوں نے اسلام پر احسان کیا، لیکن یہ نہ اس کے ہوئے نہ ان کے ہوئے. اچھا دیکھیے کچھ دشمنی ہوتی ہے بلا وجہ کی. صاحب ناراض ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا صاحب بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں یہ ناراض کیوں ہے. اب یہ گھوم رہے ہیں 3 دن پہلے کیا کہا تھا، 1 مہینہ پہلے. اتنا ٹائم نہ لگاؤ، اتنی دیر نہ لگائیے. اچھا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جتنا دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اگر اس کا آدھا جس دن اپنے بارے میں سوچ لیں گے قوم کی تقدیر بدل جائے گی، تقدیریں پلٹ جائیں گی. اپنے بارے میں سوچیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے. تو یہ نہ اس کے ہوئے جس نے مال سے چاہا، نہ اس کے ہوئے جس نے اولاد سے زیادہ چاہا، جو دولت سے زیادہ چاہا اس کے بھی نہ ہوئے. ہم سوچتے رہ گئے صاحب کہ آخر معاملہ کیا ہے. یہ خدیجہ کے دشمن کیوں ہو گئے، یہ ابو طالب کے دشمن کیوں ہو گئے، یہ خدیجہ کا کردار انہیں اچھا کیوں نہیں لگتا، یہ ابو طالب کی قربانیاں انہیں پسند کیوں نہیں آتی. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خدیجہ سے دشمنی صرف اس لیے ہے کہ خدیجہ ماں ہے بی بی زہرا کی. خدیجہ سے صرف
جناب یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم کسی کے باپ تک نہیں جاتے، ہم نہیں جاتے کسی کے باپ تک، اور جائیں کیسے کہ وہاں معاملے کے لیے نہیں تو یہ سب باتیں، لیکن جو کردار ہے اس کردار کو قوم کو سناؤ، نسلوں کو سناؤ، اس لیے کہ جب تک یہ کردار موجود رہیں گے نسلیں زندہ رہیں گی۔ میرے عزیزو، کمالات خدیجہ کی ترقی کا نام زہرا ہے، کمالات ابو طالب کی ترقی کا نام علی۔ ابو طالب کون؟ جس نے سرکار کی شان سے پرورش کی کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ آج طالب تمہیں بستر پہ سونا ہے، عقیل آج تم کو سونا ہے، جعفر آج تم کو سونا ہے، علی تم کو سونا ہے۔ شیب ابو طالب میں 3 سال تک ایک باپ اپنے سگے بیٹے کو نبی کو بچانے کے لیے سلاتا رہا، ایک دن نہیں 3 سال۔ اگر آپ جوڑیں گے تو 1000 راتوں سے زیادہ بن جائیں گی۔ 1000 راتیں جو اپنے چاروں بیٹوں کو بستر رسالت پر اس نیت سے سلا رہا ہے کہ اگر کافر و مشرک حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے بھتیجا بچ جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے بھتیجا بچ جائے۔ ہر چچا بھتیجے سے محبت کرتا ہے، اولاد سے زیادہ نہیں۔ اولاد زیادہ باری ہوتی ہے، بعد میں بھتیجا۔ کائنات کا اکلوتا باپ ہے ابو طالب، جو اپنی اولاد کو بھتیجے پہ قربان کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے سگے بیٹوں کو، یہ چاروں ابو طالب کے اپنے سگے بیٹے ہیں، کسی سے لے کے نہیں پالا ہے، اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں کو سلا رہے ہیں۔ دشمن حملہ کرے تو میرا بھتیجا بچ جائے اور بیٹے قتل ہو جائے۔ آدھا جملہ میں کہوں گا، آدھا آپ سمجھیے۔ جو نبی کی جان بچانے کے لیے اپنے 4 بیٹوں کو 1000 راتیں بستر پہ سلاتا رہے وہ تو کافر ہے، اور جو نبی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے ہم کیا ہم کہیں تو زمانہ برا مانتا ہے، جو چلا جائے اور جا کے خود کہے کہ ہم وہاں گئے تھے، ہم وہاں، ہم نے تھوڑی پوچھا تھا کہاں گئے تھے یار، کیا ضرورت تھی رپورٹ کرنے کی، آپ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ کہا وہاں گئے تھے اور وہاں چڑھ گئے اور پھر وہاں کود رہے۔ ارے بھائی ہم پوچھ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں۔ آپ کہیں تو سبحان اللہ، آپ لکھیں تو ماشاء اللہ، آپ چھاپیں تو کیا کہنا، ہم پڑھ دیں تو چہرے اٹھائیں۔ ہم تو تھے نہیں، ہمیں کیسے پتا بھائی آپ کیا کس کنڈیشن میں تھے۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، صاحب دیکھیے، کیا ہے کہ بھائی 40 برس ہمیں یہ سورہ نہیں یاد ہو، 40 سال ہمیں یہ سورہ، اچھا میں کیا یاد کر رہا ہوں کس کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا، میں مشرف بھائی کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا پڑھنا ہے، کیا یاد کر رہا ہوں اور کتنے دن سے یاد کر رہا ہوں۔ جب تک میں خود نہ کہوں گا میں ہم کیسے کہنے کے بعد ابھی مجلس کے بعد میں کہوں کہ صاحب یہ بات ہے 1 سال ہو گیا مجھے یہ نہیں یاد، تبھی تو آپ جانیں گے نا، آپ کے پاس غیر ٹائم تھوڑی ہے۔ تو کسی سے انہوں نے کہا کہ 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، یہ یاد نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا کہا تو لوگوں نے سن لیا، اور سن لیا تو سنا دیا۔ اب آپ کرنے لگے صاحب ارے جب اتنے ہی چھپانا تھا تو کہا کیوں؟ نہ آپ نہ کہتے اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے کہا نا۔ اچھا ایک بار کہہ دیتے تو ہم سمجھتے زبان سلپ کر گئی ہے، 2 بار کہہ دیتے ہم نے کہا بھائی دھوکے میں کہہ دیا ہے، 3-4 بار کہہ دیتے سمجھتے، لیکن کنٹینیو مسلسل کہنا اور یہی کہنا ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ 70 بار کہا ہو، 65 بار کہا ہو، لفظ یہی ہے ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔
ایک بار کہہ دیتے شہید ہو جاتے. بات تو ہو چکی ہے اور 2 منٹ بعد سمجھنا ہے تو 2 منٹ بعد سمجھیے. ایک جملہ ایک آدمی 70 بار کہہ سکتا ہلاک ہو جاتا ہے, ایک بار نہیں کہہ سکتا کہ شہید ہو جاتا. کہہ سکتے تھے نا, کہ نہیں آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو یہ بات دماغ میں آ جائے گی, لیکن وہ یہ جانتے تھے مجھے صحرا پر موت ایسی ہے کہ جو کہے تو بہت اچھا ہے اور نہ کہے تو کہتے ہیں صاحب یہ عجیب بات ہو گئی ہے. دیکھیے یاد رکھیے کہ سب کچھ ملے گا آپ کو, اور سب کچھ انہوں نے بتا دیا کہ اگر ہلاکت سے بچنا ہے تو اس دروازے پہ آ جاؤ. تو جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچنا ہے تو یہاں آ جاؤ, تو اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نبی کی سیرت ہے, نبی کا عمل حجت ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں تشریف فرمائے حضور سرور کائنات بیٹھے ہوئے مسجد میں, داہنی طرف بھی کچھ صحابی بیٹھے ہیں, بائیں طرف بھی جو بھی بیٹھا ہے صحابی ہے, جو بھی بیٹھا ہے صحابی ہے. ادھر بھی کچھ بیٹھے ہیں, ادھر بھی کچھ بیٹھے ہیں. مسجد نبوی ہے, سرکار تشریف فرما ہے, صحابی کل نجوم ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں, دمک رہے ہیں. اچھا حدیث بڑی مشہور ہے, صحابی کل نجوم, ہمارے صحابی ستاروں کی طرح ہے. اچھا کمال ہے ستارے کہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں پتا چلا ستارے بد بھی ہوتے ہیں, نحس بھی ہوتے ہیں, ستاروں کی طرح ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آیا یا رسول اللہ سلام کیا, نبی نے جواب سلام دیا یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے, بڑی مصیبت میں ہوں, بڑی مشکل میں گرفتار ہوں, آپ دعا کریے میرے حق میں. بیٹھے ہوئے نبی, مجمع صحابہ کرام کا ہے, نبی نے دعا کی اللہم ارحم فلاں, اس کا نام لیا, بحق علی. یہ نبی فرما رہے ہیں حجرے میں نہیں مجمع میں. مجمع بھی عام مجمع نہیں, کبیر پور سوری تو راجہ پور کا مجمع نہیں, کنوج کا مجمع نہیں, انٹرنیشنل ہائی فائی مجمع, صحابہ کا مجمع, اونچے لوگوں کا مجمع, بڑے لوگوں کا مجمع, صدر اول والوں کا مجمع, نبی کے دیکھنے والوں کا مجمع. اس مجمع میں سرکار کرے اللہم ارحم فلاں, پروردگار اس کی مشکل کو دور کر دے بحق علی. آیا چلا گیا, دوسرا آیا, مشکل ہے سرکار مصیبت میں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ دعا کریے. پھر دعا کی اللہم ارحم فلاں بحق علی. تیسرا آیا دعا یہی بحق علی. چوتھا آیا دعا یہی بحق علی. ایک دن گزرا, دوسرے دن آیا دعا یہی ہے مشکل دور ہو علی کے وسیلے سے. 3-4 دن جب کنٹینیو ہو گئے تو 2-3 جو تھے وہ چلبلا گئے, اور جب برداشت نہ ہوا تو آپس میں کہنے لگے کیا معاملہ ہے, جو آتا ہے علی وسیلہ, جو آتا ہے علی وسیلہ. ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنوں میں علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں, نبی تو بڑے بڑے منافقوں میں پڑھ رہے ہیں. اپنوں میں بول رہے ہیں, کوئی نبی کا حوصلہ دیکھے, بڑے بڑے منافقوں اونچے اونچے اور سب تگڑے تگڑے بیٹھے ہوئے, چہرے بگڑ جاتے تھے. نبی کا حوصلہ دیکھیے, ان میں پڑھ رہے ہیں. تو اس نے اس سے کہا ہے گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو, وہ دن دور نہیں ہے کہ جب علی مصیبت میں ہوں گے تو یا ہم وسیلہ بنیں گے یا تم وسیلہ بنو گے دل کو بہلانے. سوچ رہے ہیں صاحب, تم بنو گے. انتظار کس دن کا ہے کہ علی مشکل میں ہو. ابھی تو دنیا مشکل میں ہے, ہم اور تم پریشانی میں ہے تو علی کو وسیلہ بنایا جائے. جس دن علی پریشانی میں ہوں گے یا ہم وسیلہ بنیں گے یا تم وسیلہ بنو گے. اچھا میں 18 سے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی. دن گزرتا رہا, سال گزرتا رہا, 4 سال ہو گئے. ایک دن مسجد نبوی میں دروازہ کھلا, میرا مولا اپنے بیت الشرف سے نکلا, نبی کو سلام کیا, نبی نے جواب سلام دیا,
یا علی خیریت ہے؟ میرے مولا نے کہا خیریت نہیں، آج مشکل ہے۔ اب نبی سے علی نے کہا آج مشکل ہے، یہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کیوں نہیں مارے؟ آ گیا وہ دن، آ گیا وہ لمحہ، آ گیا وہ وقت، وہ دن آ گیا، وہ دن آ گیا۔ کیا مشکل ہے؟ میرے مولا نے کہا مشکل یہ ہے۔ اب نبی نے دعا کی، اللہم ارحم علی بحق علی، اللہم ارحم علی بحق علی۔ اب ان سے صاحب برداشت، قوت برداشت جواب دے گئی، یا نبی اللہ دنیا پریشان ہو تب بھی علی وسیلہ، علی پریشان ہو تب بھی علی وسیلہ۔ کا خاموش کر جا، اگر مجھ محمد پر بھی مصیبت آئے گی تو وسیلہ علی بنے گا، تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ علی کا معیار کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ تو نبی نے اپنی زندگی میں تو بتایا ہے کہ مجھے مانو اور میں جنہیں منواؤں انہیں مانو، جس کے لیے میں سجدے کو طول دے دوں اس سے بغاوت نہ کرنا، جس کے لیے میں مسجد میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں اس سے دربار میں گواہ نہ مانگنا، اور جس کو میں غدیر میں اپنے ہاتھوں پہ کھڑا کر کے مولا بنا دوں اس سے بغاوت نہ کرنا۔ احسان فراموشی اچھی چیز نہیں، احسان فراموش، اور اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی؟ جن شخصیتوں نے اسلام کی بنیاد میں اپنا لہو ڈالا ہے، جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے، اس کردار کو نہ یہ کہ صرف آپ نہیں مان رہے ہیں بلکہ بہتان لگا رہے ہیں اور ان کے خلاف آپ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مسلسل دور بنی امیہ میں اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہی، خطبوں میں، جمعے کے خطبوں میں حاکم کا یہ آرڈر ہوتا تھا کہ خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ان کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ یہ دور 1-2 سال نہیں، 90 سال، 70 سال، 95 سال، جب تک یہ بنی امیہ رہے چلتا رہا۔ اور بنی امیہ میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بند ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا وہ کون تھے؟ کہا ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ باتیں بند ہو۔ اچھا، اتنی آسانی سے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ بڑے بھلے آ گئے تھے، اصل راز بتایا نہیں جاتا، اصل گفتگو سمجھائی نہیں جاتی، یہ معاملہ کیا تھا۔ اصل میں ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز، ہے تو بنی امیہ کہ ہم نے کہا بند کرا دیا۔ کہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ممبر سے اور خطبوں میں اہل بیت کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ کیوں بند کرا دیا؟ جواب ملتا ہے اچھے تھے بند کرا دیا، نیک تھے بند کرا دیا، شریف تھے بند کروا دیا، مومن تھے بند کروا دیا، عادل تھے بند کروا دیا۔ ہم نے دھیرے سے پوچھا تو جنہوں نے شروع کروایا تھا، جنہوں نے، وہ کیسے تھے؟ کہا بس اسی کو پلٹتے چلے جاؤ، کہیں گے ہم کہیں گے۔ اصل میں معاملہ یہ نہیں ہے، اچھے تھے بند کرا دیا، بات یہ نہیں ہے، تھے اچھے اوروں سے کچھ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ان کو مسلمان بنانے کا بڑا شوق ہے، بنا رہے ہیں مسلمان، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہی شوق لگا، ورنہ یہاں بیٹھنے والوں کے شوق بھی بڑے عجیب ہیں۔ فجر کی صبح کی 4 رکعت پڑھا کے مڑ کے کہتے ہیں دل کہہ رہا تو اور یہی 2 ایکسٹرا ہو گئی ہے۔ شوق ہوتے ہیں، انہیں شوق ہے مسلمان بنانے کا، بیٹھے ہوئے تک بنا رہے مسلمان، لوگ آ رہے کلمہ پڑھ رہے۔ ایک دن ایک یہودی آیا، نوجوان 20-22-25 برس کی عمر ہے، دیکھا گا کیسے آئے ہو؟ کہا حضرت جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر دیجیے، اسی لیے آیا۔ اچھا ماشاءاللہ، کلمہ پڑھنا ہے؟ کہا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ کا، کہہ لیا۔ کہا ہو گئے مسلمان؟ کہاں ہو گئے، کلمہ پڑھا دیا، ہو گئے مسلمان۔ اچھا، یہ حسن اتفاق ہے کہ جس دن یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا وہ دن ہے جمعرات کا، اور اس کے بعد جو دن آتا ہے
جمعرات کے بعد کون دن آتا ہے؟ بدھ کبھی کبھی آتا ہے، جب کہیں سفر پہ جانا ہو پلٹ کیا جاتا ہے نا، ویسے جمعہ آتا ہے۔ جمعے میں ہوتی ہے نماز جمعہ، اور نماز جمعہ پڑھانے کے لیے وہی حضرت جو تھے وہ امام جمعہ بھی تھے، اور جمعہ ہوتا نہیں تھا جب تک ان کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اچھا یہ بھی بیچارہ جمعرات کو دن تو مسلمان بنا ہے، دوپہر میں شام کے وقت رات گزری ہے، شب جمعہ گزری، صبح یہ بھی اٹھا نہا دھو کے ادھر ادھر لگا کے یہ بھی چلا نماز کے لیے۔ جیسے ہی مسجد کے گیٹ پر پہنچا، جو سینئر نمازی تھے، سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں بہت ہوشیار رہیے گا۔ سینئر نمازی تھے، انہوں نے ویلکم کیا، آئیے صاحب آئیے آئیے، کیا کہنا ماشاءاللہ، تم سے یہی امید تھی، آپ نے رائے حق قبول کر لیا اور آپ ہدایت پہ آ گئے اور آپ نے اسلام مذہب حق قبول کر لیا، کیا کہنا، یہی امید تھی اور یہی کامیابی ہے، یہ صاحب جنت بھی تمہاری ہے اور یہ بھی تمہارا ہے۔ اور اسے اپنا استقبال کر کے لے آئے اگلی صف میں۔ استقبال ابھی آپ نہیں سمجھے، سمجھیں گے آپ، مجھے سمجھانا آتا ہے میرے بھائی، میں آپ کے چہرے دیکھ کے آپ کو سمجھا لوں گا۔ بالکل ایسے ہی استقبال ہوا تھا اس یہودی مسلمان نیا جو مسلمان ہوا تھا، جیسے ہمارے یہاں کوئی بیروزی خیمے سے ٹوٹ کر آتا ہے، جب کوئی اپوزیشن سے ٹوٹ کر آتا ہے تو ویلکم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے تمہارے دادا سے تو یہ تعلقات تمہارے، اور تمہارے ابا مرحوم سے تو یہ تعلقات تھے، یہ سب آپ جانتے ہیں، بولیں گے نہیں ہمیں یہ نہیں جانتے ہیں، وہ ساری 20 سال اور 50 سال پرانی باتیں سب دہرائی جاتی ہیں۔ اس کو بھی آ گئے صاحب، پہلی سب میں بٹھا دیا اسے، خطبہ شروع ہوا، نیا نیا مسلمان، نیو مسلم ہے، ایک رات گزری، بیٹھا ہوا خطبہ شروع ہوا، خطبے میں وہی وہ نہیں تھا، وہی خطبے میں تو برائیاں کرتے تھے یہ لوگ، یہ جناب یہ ایسے تھے ویسے تھے، اور علی نے یہ کیا اور ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخری وقت میں نبی کہتے رہے چچا پڑھیے، اور انہوں نے نہیں پڑھا، انہیں کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نیچے بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے انہیں کی تاریخ پڑھ کے تو اسلام لایا، کہہ کیا رہا ہے؟ لکھا ہے تاریخ میں جیسے جمعہ ختم ہوا لوگ چلے اپنے گھر، یہ ان کے پیچھے، انہوں نے جب مڑ کے دیکھا تو پہچان لیا کل ہی کی بات تھی، آج جمعے کی دن دیکھ لیا، کہا جاؤ تو جمعہ پڑھ لیا، جاؤ گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہا سرکار آپ نے بڑا احسان کیا، مسلمان بنایا، اپنا داماد اور بنایا، مسلمان تو آپ نے بنا دیا ہے، داماد انہوں نے غصے میں نیچے سے اوپر تک دیکھا، کہہ رہے میں تجھے اپنا داماد بنا، یہ میں تجھے اپنا داماد بناؤ، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں اچھا یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہے، پڑھایا تو خود ہی ہے، کیا نہیں تو مسلمان ہے، کہا پھر بنا لیجیے، کیا نہیں بنا لیجیے، کہا نہیں بالکل نہیں۔ ایک عجیب جملہ کہنے لگے، جب اس نے ضد کیا بنا لیجیے، حوصلہ دیکھیے آپ، ایک نارمل سا انسان ہے اور سب سے بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے۔ یہ حوصلہ جب آتا ہے جب دل میں علی کی محبت ہو، جب علی کی محبت ہو تو آدمی خوف نہیں رہتا، حق تو ہوتا ہے نا، کہنے کا بنا لکھا نہیں، کا سوچ سمجھ کے جواب دے دیجیے، کہ نہیں فائنل ڈیسیزن ہے، کوئی ممکن ہی نہیں صاحب، کیوں؟ میں مسلمان تو ہوں، کہ تو مسلمان ہے، لیکن میں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں، اگر آپ میں کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی، اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، نہ بتائیے، جانے دیجیے، چھوڑیے، میرے 2 سوال ہیں ان کا جواب دے دیجیے۔ اب کیا سوال ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ افضل ہیں رسول اللہ، کہنے لگے پاگل والے ہو گیا کیا، دماغ خراب ہو گیا تیرا، کہاں رسول اللہ، کہاں میں، کہاں حضور، کہاں میں، وہ
اللہ کے رسول میں بندے فضول، وہ نور علی نور، ہم نور سے بہت دور۔ کہا رسول اللہ افضل کا؟ بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ کہا میرا دوسرا سوال۔ کہا اب کون سا سوال ہے؟ کہا آپ کی بیٹی افضل ہے یا رسول پاک کی بیٹی؟ کہنے لگا رسول پاک کی بیٹی افضل ہے، وہ باغ جناح کا پھول ہے، وہ کوثر کی مالکہ ہے، وہ افضل ہے، کہ لیکن آپ سے رسول اللہ افضل، آپ کی بیٹی سے رسول پاک کی بیٹی افضل، پھر بھی مجھے اپنا داماد نہیں بناتے، پھر بھی آپ مجھے اپنا داماد کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ کافر، تم مفضول ہو کے اپنی مفضول بیٹی ایسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر ہے، تو یہ بتا افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کیوں دے دی؟ برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ افضل رسول نے افضل بیٹی کافر کے بیٹے کو کہنے لگا کون کہتا ابو طالب کافر؟ اب کون کہتا ہے ابو طالب کافر تھے؟ کون کہتا ہے؟ کہا حضور آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آپ ہی فرما رہے ہیں۔ کہا نہیں، مومن تھے، وہ محسن اسلام تھے، انہوں نے تو سرکار کو پالا ہے، ان کے ایمان پہ شک نہ کرنا۔ یہ بھی کہنے لگا بھیا جی مسلمان ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ کے گھر میں جھوٹی بات۔ تو میرے عزیزو، یہ معاملہ یہ ہے کہ ابو طالب باپ ہے علی کے کردار میں نفس ملا نہیں، تو پہنچ گئے باپ تک۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی اس لیے بھی خوش نصیب ہے کہ ابو طالب کی شکل میں باپ تو ہے، اس لیے خوش نصیب ہے کہ ابو طالب کی شکل میں باپ تو ہے۔ دیکھیے ہم نہیں کسی کے باپ ہے، ہم نہیں جاتے، ہم اس چیز کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن جب چھیڑیں گے تو کوئی تو جواب تو دیا جائے گا۔ مناظرہ ہو رہا تھا 1947 سے پہلے، یہ پنجاب جو آدھا کٹ کے چلا گیا ہے، آدھے سے زیادہ تقریباً پاکستان میں، اس زمانے کی بات ہے، مناظرہ ہوتا تھا، خوب مناظرے، کوئی کتابیں بھی آج تک ہمارے پاس موجود ہیں اس دور میں مناظرے کی۔ تو وہ مناظرہ ہوتا تھا، ایک طرف ادھر ایک طرف ادھر۔ اب وہ مناظرہ کیا ہو، اب تو ہم ہی خود ہی مناظرہ اپنوں میں ہی کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب تو بڑا عجیب زمانہ آ گیا ہے۔ تو وہ زمانہ تھا مناظرہ ہوتا تھا، دونوں طرف فریقین کے علماء بیٹھتے تھے، ادھر یہ والے ادھر شیعہ ادھر سب بیٹھتے تھے، مناظرہ ہوتا تھا اس طریقے سے۔ ایک صدر معین کیا جاتا تھا جو نارمل رہتا تھا، وہ فیصلہ کرتا تھا کہ کس کی جیت ہے، کیا معاملہ ہے، اور مجمع لگا رہتا تھا، ہجوم رہتا تھا، اور وہیں پہ لوگ مذہب حقہ کو قبول بھی کرتے تھے، وہیں اپنے عقیدے کو بدلتے بھی تھے، کتابیں بھی رکھی رہتی تھی۔ مناظرہ ہو رہا تھا ایمان ابو طالب پہ۔ ادھر سے سوال آتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ادھر سے جواب دیا جاتا ہے بڑے ادھر تو بڑے جذبات اور حوصلے کے ساتھ، کلمہ نہیں پڑھا، ادھر بڑے نارمل انداز میں نہیں پڑھا ہوگا، نہیں۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی بہت غصے میں آئے اور آپ بہت زیادہ نرم ہو جائیں تو اس کو سوچے گا کہ میں ذلیل ہو گیا۔ آدمی اندر سے سوچتا ہے نا، یار ہم تو اتنے غصے میں آئے تو سوچتے تھے یہ بھی کچھ غصے میں آئیں گے تو کچھ ہوگا، لیکن ادھر وہ جو ہے معاملہ ہی نہیں ہے، کہنے نہیں پڑھا، نہیں پڑھا ہوگا۔ اب دوسرا سوال، کیوں نہیں پڑھا؟ تو ادھر سے جواب دیا گیا کہ اصل میں اس زمانے میں ابو طالب بزی بہت تھے، بہت بزی تھے، بہت مصروف تھے، فرصت ہی نہیں تھی۔ لگے ایسی کیا مصروفیت تھی، ایسی کیا مصروفیت، جانے دو
जाने दो। कभी बताना पड़ेगा इसे क्या मसरूफियत थी अबू तालिब को। तो कहने लगे अगर सुनना ही चाहता तो सुनो, तुम्हारे बाप दादा कलमा पढ़ रहे थे, अबू तालिब कलमा पढ़ने वाले और है, पढ़वाने वाला और है, इस्लाम कबूल करने वाले और है, पानी इस्लाम को गोद में परवान चढ़ाने वाला और है, इस्लाम की हिफाजत करने वाला और है। अबू तालिब जात का नाम नहीं है, अबू तालिब एक तहरीक है, अबू तालिब एक मिशन है, एक मिजाज है, एक आइडियोलॉजी है, एक थ्योरी है, एक नजरिया है, एक फिक्र है, एक अंदाज है, एक ख्याल है, एक जहनियत है, एक सोच है, एक रास्ता है, एक मकसद है, एक मिशन है, एक हदफ है, एक टारगेट है। साहब का नाम नहीं है, किरदार का नाम है अबू तालिब। एक सीरत है और वो सीरत मुसलसल है। अबू तालिब एक फिक्र है, वो फिक्र मुसलसल है कयामत तक। अबू तालिब के शबाब का नाम अली अकबर है, अबू तालिब की शुजाअत का नाम अब्बास है, अबू तालिब के हौसले का सब्र का नाम हुसैन है, अबू तालिब की गैरत और हया का नाम ज़ैनब और कुलसूम, अबू तालिब के बचपने के तबस्सुम का नाम अली असगर है। सब कबीला तो अबू तालिब का है, सब खानवादा तो अबू तालिब का है। करबला में जितने हैं 18 बनी हाशिम हम कहते हैं। बनी हाशिम कौन है? जनाब अबू तालिब के दादा। सिलसिला अगर आप शुहदाए करबला में उनकी फहरिस्त को देखेंगे तो सबके सिलसिले अबू तालिब से जाके अबू तालिब के बेटे, पोता, पोतों के पोते, बेटे, अबू तालिब के घर की बेटियां। ये कौन सा जज्बा है? ये वही तो जज्बा है जिस अबू तालिब ने काफिरों और मुश्रिकों के बीच में कहा था, खबरदार अगर मेरे भतीजे की तरफ किसी ने आंख उठा के देखी और किसी ने मेरे बेटे की तौहीन की तो सुबह बाद में होगी, मक्के को कब्रिस्तान पहले बना दूंगा। ये जज्बा था अबू तालिब जब तक जिंदा रहे, सरकार को हिजरत की नौबत नहीं आई। बाद वफात अबू तालिब सरकार ने मक्के को छोड़ा है, मदीने आए हैं। कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो अबू तालिब के होते हुए नबी की तरफ देख लेती। अबू तालिब बहुत बड़े पुश्तना का नाम था, बहुत बड़े हिमायती का नाम था, बहुत बड़े नुसरत करने वाले का नाम था। किसकी नुसरत? का वो जो अल्लाह का रसूल है, वो जो एक दीन को लेके आया है, जो एक मकसद को लेके आया है, उस मकसद को बचाने के लिए अबू तालिब खड़े हैं। और उसी मकसद को बचाने के लिए उसी अबू तालिब का पोता अपने 72 जानिसारों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ करबला के मैदान में। जो मकसद बाप का दादा का था वही मकसद पोते का है। इस्लाम बचे, दीन बाकी रहे, निजाम परवरदिगार को बका मिले। दूसरा जज्बा, हर जमाने के मजलूम का आसरा हुसैन है, इसका कोई ना हो। हुसैन ने कहा मत घबराओ, जमाने से खौफ न करो, जमाना तुम्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर तुम हक पर हो तुम्हें मिटाने वाले मिट जाएंगे। यजीद ने सोचा भी नहीं होगा कि आज से 1400 बरस पहले जो तपते हुए सहरा में कुर्बानी दी गई, करबला आज शहर है, 1400 बरस पहले सिटी नहीं था, सहरा था, जंगल था, दूर दूर तक कोई शहर नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, कोई बस्ती नहीं था। सहरा के लाल ने कहा हम आबाद करेंगे, हम बसाएंगे। इसलिए कबीले बनी असद जो करीब कबीला है उसको बुला के उसकी कीमत भी दी गई। कहा फर्जंदे रसूल यहाँ कोई बसता ही नहीं है। कहा ये पैसे लो, ये जमीन भी हम तुम्हें देते हैं, बस शर्त इतनी है, शर्त इतनी है कि जब हम दुनिया से चले जाएं, हम शहीद हो जाए तो हमें आके दफन कर देना।
मर्दों से कहा उस कबीले में। जब ये बात मर्दों से कह चुके तो उस कबीले की खवातीन से कहा कि देखो अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के खौफ से ना सके तो तुम आ जाना, आगे किसी बहाने से हमारे कब्र को, हमारी लाश को दफ्न कर देना हमारे साथियों की शहीद। मर्दों से कह चुके, खवातीन से कह चुके। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों से मेरा मौला कहता, बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप भी ना आए तो तुम खेलने के बहाने से ही यहाँ आ जाना। अल्लाह ने मेरे मौला की मजलूमी, वो रसूल का निवासा जिस पे फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी उसका निवासा हुसैन, अब तबते हुए सहरा में बहने छोड़ के चली है और ये वादा करके चली थी, भैया तेरी बेकफुल्लाह से ये वादा करके बहने जाती है कि तेरी मजलूमियत को शहर ब शहर बयान करेगी, हर दयार में बयान करेगी, हर इलाके में बयान करेगी। आजादारों असीरों का काफिला इस शान से चला कि नोके नेजा पे आगे शहीदों के सर है, नोके नेजा पे शहीदों के सर है, बीवियां खुले सर, हाथ पसे गर्दन बंधा हुआ है और नाके पे सवार है। नाके चलाए नहीं जा रहे थे, नाके दौड़ाए जा रहे थे। नाके चलाए नहीं जा रहे हैं, नाके दौड़ाए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो माँ की आगोश में है, मक्तल का जुमला ये है, जब नाके दौड़ते थे तो बच्चे माँ की आगोश से झटक के जमीन पे गिर जाते थे। जालिम काफिले को रोकते न थे, माँ चिल्लाती रहती थी, आए मेरा बेटा, आए मेरा बच्चा। ये काफिला इस अंदाज से जाने लगा। जब ये काफिला करबला से निकला तो पहला शहर जो है वो कूफा है। कूफा उस शहर का नाम है कि जहां मेरे मौला ने 47 हिजरी तक मौला कूफे में रहे, कूफे में शहीद हुए। मौला जब कूफे में हाकिम है तो एक मर्तबा मौला के बेटे आए और आगे कहने लगे, बाबा आपसे एक बात करनी है। मेरे मौला ने कहा अपने बेटों से कहो क्या बात है। बेटों ने कहा, बाबा हमें हमारी बहनें बहुत याद आ रही हैं, हमें हमारी शहजादियां बहुत याद आ रही हैं, हमें हमारी बहनें बहुत याद आ रही हैं। मेरे मौला ने कहा, बेटो जाओ और मदीने से अपनी बहनों को लेके चले आओ। अज़ादारों 18 भाइयों की बहन है जनाब ज़ैनब कुलसूम, ये भाई आए और बड़ी शान से बहनों को लेके कूफे में आए हैं। ये मैं 40 हिजरी की बात कर रहा हूँ। 47 हिजरी में जब जनाब ज़ैनब कूफे में आई है तो गाजी आगे आगे है। कूफे वालों अपने घरों में चले जाओ, हमारी शहजादी आ रही है। जो दुकान खुली हुई है दुकानदार से गाजी कह रहा है, दुकानों को बंद कर लो, हमारी शहजादी आ रही है। पूरा कूफा घर के अंदर है। जनाबे ज़ैनब इस शान से आई, लेकिन 20 बरस के बाद वही अली की बेटी कूफे के बाहर रोकी गई है। हुक्म दिया जा रहा है, दरबार सजाया जा रहा है, तमाशाइयों को बुलाया जा रहा है। जज़ाकुम रब्बुल खैर जज़ा। एक मर्तबा बैरूने कूफे के बाहर असीरों का काफिला रुका हुआ है। लोग नेज़ा में शहीदों के सर है। अज़ादारों बीबियां नाते की पुष्ट पर बैठी हुई है। जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल सज्जाद ये कौन सा शहर है? वो अम्मा ये कूफा है। कूफे का नाम सुना, बाबा का जमाना याद आ गया। अम्मा कूफा है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मैं इस शहर में ऐसे न जाऊंगी। जनाबे ज़ैनब अभी 20 बरस पहले की बात है, कूफे की औरतें इजाजत लेके अली की बेटी से मिलती थी। शहजादी दर्जों कुरान कूफे में दिया करती थी, तालीम दिया करती थी। सज्जाद मैं न जाऊंगी। शिमर मनून कुछ संग दिल के साथ आगे बढ़ा।
کہتا آج تم کوفے کی شہزادی نہیں ہمارے قیدی اور اسیر بن کے آئے ہو، جو ہم کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ عزادارو جناب سکینہ نے رو کے کہا بوبی اماں ہم نے سنا ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام جناب صالح تھا۔ ہاں بیٹی لیکن ان کے ذکر کا محل کیا ہے بوبی اماں؟ ان کے ناقے کو امت نے قتل کر دیا تھا، ناقے کے بچے نے بد دعا کی تھی، اللہ نے پورے قوم پہ عذاب بھیج دیا تھا۔ اے بوبی اماں کیا میرا مرتبہ اس بچے سے کم ہے؟ اے بوبی اماں میں بد دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہنا، اللہ اس قوم کو فنا کر دے۔ عزادارو بھتیجی بوبی سے یہ بات کر ہی رہی تھی، علی کی بیٹی نے دیکھا وہ بھیا کا سر جو نوکے نیزہ پہ تھا اشک بہاتا ہوا سامنے آیا۔ جناب زینب کو بھائی کو روتا ہوا دیکھا، علی کی بیٹی طرف کے کہتی ہے بھیا رونے کا سبب کیا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بہن زینب بد دعا نہ کرنا، میری قربانی کے مقصد کو بچا لے۔ اے بھیا تیری مرضی ہے تو بہن جانے کے لیے تیار ہے، بھیا تو نہ رو، تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اے بھیا تیری اشک میں آنسو دیکھ کے زینب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ سر نوکے نیزہ کی بلندی پہ گیا، شہزادی زینب نے چند قدم آگے بڑھایا، آواز آئی السلام علیکم